کہ عمران خان اپنے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں تمہیں مرغی اور انڈے دوں گا، اس سے معیشت کرے گی۔ شہباز شریف نوجوانوں کو کہتا ہے میں تمہیں لیپ ٹاپ دوں گا تاکہ قوم ترقی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی زاہد صاحب، رانا لیاقت صاحب، خرم اقبال ورک صاحب اور میرے پسرور تحصیل کے دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو آج اس سڑک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیالکوٹ سے پھلورا اور پھر دھمکل سنکترا سے ہوتی ہوئی کرتارپور تک جائے گی۔ یہ سڑک ان دونوں ضلعوں کے درمیان رابطے کا کام بھی دے گی، دیہی علاقوں میں ترقی کا ذریعہ بھی بنے گی اور اس علاقے کے لیے ایک مضبوط دفاعی سڑک کا بھی کام دے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 مئی کو سیالکوٹ پسرور سڑک کی سنگ بنیاد بھی رکھ دی تھی اور اس وقت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس سڑک کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اور یہ سڑک بھی 2018 کے بجٹ میں شامل تھی، لیکن تبدیلی سرکار کو نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن میں اپنے حلقے کی ہر تقریر میں لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا کہ آپ میں سے کس کے پاس ہے، تو تقریباً سارا حجم ہاتھ کھڑا کرتا تھا کیونکہ آپ کے پاس موبائل ہے۔ سائیکل کی چابی مانگے جس نے سائیکل کو کبھی کک بھی نہیں ماری، تو آپ میں سے کون اسے موٹر سائیکل کی چابی دے گا؟ تو سب کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے۔ میں ان سے پوچھتا تھا اگر موٹر سائیکل کی چابی کسی ایسے اناڑی کو دو گے تو کیا ہوگا؟ تو سب کہتے تھے کہ جناب کسی کندھ وچ وجے گا، کسی بس تھلے آئے گا، اپنا سر بھی بنے گا تو موٹر سائیکل بھی بنے گا۔ ایک دن ایک گاؤں میں جب میں نے یہ مثال دی تو وہاں پر گاؤں کے بزرگ جو ہیں پگ والے حقہ پینے والے بڑی سیانی باتیں کرتے ہیں، تو ایک گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ چوئی صاحب تسی یہ مثال اگے بھی دیتی سی، اسی تے ناری نو چابی نہیں دیاں گے، تے جے کسی نے چابی کھو کے دے دی تو کی بنے گا؟ تو میں نے کہا کہ بس پھر مارے گئے، پھر ملک اور اسی سارے مارے گئے، بہت نقصان ہوئے گا۔ تو میرے بھائیوں، چند جرنیلوں نے جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور چند ججوں نے جن میں سے چند ریٹائر ہو گئے ہیں اور چند ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے
ایک سازش کر کے ایک ہستی بستی حکومت کو جو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال چکی تھی، پاکستان جس کے لیے سی پیک جیسا منصوبہ گیم چینجر بن چکا تھا، وہ پاکستان جس کو پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 5 تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو گیا ہے، اس پاکستان کے ترقی کے سفر کو نواز شریف سے اس ترقی کی چابی کو چھین کر ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا گیا کہ جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اور جب اس ادارے کو یہ چابی دی گئی تو اس نے تجربہ کرتے کرتے اس ملک کی ساری مشین کو تباہ کر دیا۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان تباہی کر گیا ہے تو اس کی تباہی کا ملبہ اپنے گلے کیوں ڈالا ہے؟ آپ نے یہ حکومت کیوں قبول کی؟ میرے بھائیوں، اس کی میں مثال آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پھلوڑے سے نکلے اپنی گاڑی میں اور ابھی باہر ہی نکلے ہیں سڑک پہ، تو آپ کو اپنا کوئی عزیز مظلوم حالت میں گرا ہوا ملے کہ وہ خون سے لثپت ہے اور وہ سسکیاں لا رہا ہے، آخری دموں کے اوپر ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اگر وہ پیارا ہے آپ کا تو کون سوچے گا کہ JNU میں چکیا تو میرا بوسکی کا سوٹ خراب ہو جائے گا؟ آپ میں سے کون سوچے گا کہ اس کو اٹھ کے میں نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا تو میری گاڑی کی کوشش خراب ہو جائے گی؟ اگر اس سے آپ کو پیار ہے تو آپ اس کو فوراً سینے سے لگا کر اپنی گاڑی میں ڈالیں گے اور ہسپتال میں جا کر اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہسپتال اس کو لے کر جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ اگر اس کی جان بچانی ہے تو پھر اس کو برفی، چاکلیٹ، کوکو کولا نہیں دینا، اس کو میں کڑوی دوائی دوں گا، اس کا مجھے آپریشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن جب یہ صحت مند ہوگا تو یہ دوبارہ دوڑنے لگے گا۔ مسلم لیگ نون کو بھی پاکستان اس حالت میں ملا کہ اس کی معیشت عمران خان نے لہو لہان کر کے پھینک دی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی سیاست دیکھیں کہ ہمیں عمران خان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ہم اس معیشت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر وہ معیشت دم توڑ دیتی تو اس معیشت کے ساتھ 23 کروڑ لوگوں کا مستقبل دم توڑ دیتا۔ ہم نے اس معیشت کو گلے سے لگایا، اس کے زخموں کو اپنا زخم بنایا، اس کے لیے جو علاج کے لیے کڑوی دوائی کھانی تھی وہ کڑوی دوائیاں بھی کھائیں، لیکن آج وہ معیشت اللہ کے فضل سے خطرے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ معیشت جس کو عمران خان ICU میں پھینک گیا تھا، آج وہ معیشت اللہ کے فضل سے ICU سے نکل کر بحالی کی طرف چل پڑی ہے۔ آج سے 1 سال پہلے پوری دنیا میں شرطیں لگتی تھیں
عمران خان کی اپنی پارٹی شرطیں لگاتی تھی کہ 4 ہفتے میں تو 6 ہفتوں میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ آج 1 سال کے بعد پوری دنیا میں 6 ہفتے تو کیا، 6 مہینے تو کیا، 6 سال میں بھی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی کوئی شرط لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے جو محنت کی ہے، پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج پاکستان میں دوست ملکوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، چین جیسا دوست ملک جس نے سی پیک کے تحت $25 ارب پاکستان میں لگائے 2018 تک، عمران خان آیا، اس نے چین کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگائے سی پیک منصوبوں پر، اس نے جھوٹے کرپشن کے الزام لگا کر چین کو ناراض کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ چین کی طرف سے پاکستان میں نہیں لگا۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 14 تاریخ کو چین کی طرف سے $3.5 ارب کی سرمایہ کاری 5 سال کے بعد دوبارہ پاکستان میں چشمہ نیوکلیئر پلانٹ کی صورت میں شروع ہوئی ہے۔ 1200 میگا واٹ کا ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کا یہ منصوبہ چین کی سرمایہ کاری سے شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے چین سرمایہ کاری دے گا۔ اسی طرح جو سی پیک کے دوسرے منصوبے رکے ہوئے تھے، ان پر بھی کام شروع ہو رہا ہے اور کئی منصوبوں کو ہم نے ختم کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، گوادر سی پیک کا مرکز تھا۔ عمران خان کی حکومت نے گوادر میں بےچینی پیدا کرنے کے لیے، سی پیک کے خلاف جذبات پیدا کرنے کے لیے بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام روک دیا، جس سے گوادر کے اندر بےچینی پیدا ہوئی، سیاسی مظاہرے کرنے کے موقع ملے تاکہ چین کی سرمایہ کاری کو روکا جا سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نے حکومت میں آ کے 6 مہینوں کے اندر گوادر میں پانی کے منصوبے کو مکمل کر دیا۔ 1 سال کے اندر ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن مکمل کر دی۔ 1 سال کے اندر تربت سے پنجگور بجلی کی لائن لگا کر گوادر کو نیشنل گرڈ سے جوڑ دیا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے کہ اگر یہ منصوبے ہم 6 مہینے اور 1 سال میں مکمل کر سکتے ہیں تو تمہارے 4 سالوں کے اندر یہ منصوبے کیوں ادھورے پڑے رہے؟ اس لیے کہ تم سی پیک کے منصوبے کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں کا ایجنڈا تھا۔ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے دیوالیہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ جب پاکستان دیوالیہ ہوگا تو پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی، لیکن پاکستان کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب الیکشن دوبارہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
انسان کی تقدیر کو اس کے فیصلوں میں بند کیا ہے۔ تقدیر انسان کے فیصلوں کا نام ہے۔ جو انسان ٹھیک فیصلے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں کامیابی لکھ دیتے ہیں۔ جو انسان غلط فیصلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ناکامی لکھ دیتے ہیں۔ اور تقدیر جو ہے افراد کی غلطیوں سے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے، لیکن کبھی ملت کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی۔ جب کوئی قوم غلطیاں کرتی ہے تو اس کا کفارہ کئی نسلوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک کی ترقی کے جو فیصلے ہم نے اب کیے ہیں، میرے بھائیوں، اگر پاکستان کو مستقبل بچانا چاہتے ہو تو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ میرے کسان بھائی ہو، آپ دنیا کا بہترین بیج لا کے جب بیجتے ہو، اگر کھیت میں بہترین بیج لگا دو گے اور بیج بونے کے بعد کھیت میں مسلسل ہل چلاتے رہو گے تو دنیا کا بہترین بیج بھی فیل ہو جائے گا۔ پیداوار تب ملتی ہے جب ہل بجائی سے پہلے چلایا جائے، اور جب بیج کو بو دیا جائے تو اس کے بعد مٹی کو امن اور سکون دینا ہوتا ہے تاکہ وہ بیج اپنی جڑیں نکالے، وہ بیج ایک پودا بنے، وہ پودا اپنا پھل لگائے اور اس پھل سے آپ کو جھاڑ ملے۔ لہذا آج ہم نے جو بیج لگائے ہیں، قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ ان بیجوں پر دوبارہ ہل چلا کے اس محنت کو تلف کرنا چاہتی ہے، یا ان بیجوں میں پیداوار لینے کے لیے اس مٹی کے اندر وہ امن اور استحکام چاہتی ہے اور ان پالیسیوں کو اگلے 5 سالوں کے لیے چلتا دیکھنا چاہتی ہے تاکہ جو محنت کر کے آج ہم نے بیج بوئے ہیں اس کا پھل عام کو مل سکے، پاکستان ترقی کر سکے، پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل بدل سکے، پاکستان میں کارخانے لگ سکیں، پاکستان کی زراعت ترقی کر سکے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، جیسے پہلے سی پیک کا منصوبہ تھا، اب ایک نیا ادارہ بنایا گیا ہے جس کے تحت انشاءاللہ تعالی سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، قطر سے اور ہمارے خلیجی برادر ملکوں سے آنے والے مہینوں اور سالوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، جس سے پاکستان کی زراعت میں انقلاب آئے گا، پاکستان کی معیشت میں انقلاب آئے گا، اور یہ وہ ترقی کا خواب ہے، یہ وہ ترقی کا راستہ ہے جو ہمارے قائد نواز شریف نے پاکستان کے لیے دکھایا تھا۔ میرے بھائیوں، عمران خان نے نوجوانوں کو صرف گالی گلوچ کی مشین بنا کے استعمال کیا ہے۔ عمران خان نے صرف اپنے حمایتیوں کے دماغوں میں نفرت کے بیج بوئے ہیں تاکہ وہ اپنے سے علاوہ سب کو غدار سمجھیں، اپنے سے علاوہ سب کو وہ چور ڈاکو سمجھیں۔ لیکن قومیں نفرت سے نہیں بنتی، قومیں گالی گلوچوں سے نہیں بنتی، قومیں بنانے کے لیے اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہوتی ہے، قوم بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قوم بنانے کے لیے آپ کو نقشے کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے قومیں بنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آنے والا وقت تعلیم کا وقت ہے، اور عمران خان جو نوجوانوں کا خود کو بڑا ترجمان بناتا تھا، اس نے اپنے دور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جو یونیورسٹیاں چلاتا ہے ادارہ، اس کو تباہ کر دیا، پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر دیا۔ ہم نے آ کے دوبارہ یونیورسٹیوں کے بجٹ میں 150% سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔
ہم پاکستان کے چپے چپے پر ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی کیمپس کھول رہے ہیں، جس سے آج نوجوانوں کو جدید تعلیم مل رہی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان نے مرغی انڈے کی شیخ چلی کی طرح نوجوانوں کو خواب دکھائے، نہ مرغی دی نہ انڈا دیا، صرف مرغی انڈے کا خواب دکھا کے چلا گیا۔ ہم نے اگر نوجوانوں کو لیپ ٹاپ کا راستہ دکھایا تو آج شہباز شریف یونیورسٹی جا کے پاکستان کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہا ہے، تاکہ یہ ان لیپ ٹاپوں سے پاکستان کو نئی معیشت کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ترقی دے، پاکستان کو دنیا کے اندر ایک انفارمیشن پاور بنائے۔ یہ فرق ہے ترقی کے تصور کا۔ اور آخر میں اصلی اور نقلی کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ 4 سالوں میں عمران خان نے ہمارے قائد نواز شریف سے لے کر ان کی بیٹی مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، مفدہ اسماعیل، مجھے اور کوئی ہمارا ایسا صف اول کا رہنما نہیں تھا کہ جس کو جیلوں میں نہیں ڈالا۔ ہم نے بھی سزائے موت کی قیدیوں کی چکیاں کاٹی ہیں، اور میں نے تو گولی بھی کھائی تھی، لیکن گولی کھانے سے اور جیلوں میں جانے سے نہ سیاست چھوڑی نہ اپنی جماعت چھوڑی۔ اس لیے کہ ہم جس قائد کے ماننے والے ہیں وہ شیخ لیڈر جس کا نام نواز شریف ہے، جب اس کو جھوٹے مقدمے میں بھی سزا دی گئی تو شیروں کی طرح وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تمہارے زندانوں سے، مجھے تمہاری جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، مجھے گرفتار کرو لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اپنے قائد کے نمونے کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر چٹان بن گیا، اور مسلم لیگ نون کا لیڈر نہیں ہر کارکن شیر بن گیا۔ اور 4 سالوں میں عمران خان نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلم لیگ نون کا ایک بلدیہ ٹاؤن کمیٹی یونین کاؤنسل کا کاؤنسلر بھی ٹوٹ کے نوٹا نہیں ہوا۔ اور ادھر سے انقلاب لانے کی باتیں کرتا تھا، ایک دن گرفتار ہوا تو ٹانگیں کانپنے لگ گئی اور پیغام بھیجا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحب دہائی ہے جیل سے بچا لو۔ اور پھر راج دلارے کے لیے مرسیڈیز گاڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو خاص مہمان بنا کے رکھا جائے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کاش کہ ہمیں بھی کوئی جج کہتا آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہماری تو جب پیشیاں لگتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ جج صاحب بیمار ہیں، ایک اور پیشی دے دو، ان کا ریمانڈ اور آگے بڑھا دو۔ ہماری پیشیوں پہ تو جج
غیر حاضر ہو جاتے تھے، اور عمران خان کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، تو وہ لاڈلا ایک دن جیل نہیں دیکھ سکا، تو لہذا جب لیڈر ڈرپوک ہو تو نیچے ساری پارٹی ٹائے ٹائے فش ہو گئی ہے۔ اب اردو کے محاورے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ملک میں تبدیلی نہیں لا سکا وہ، لیکن اب اردو زبان میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ وہ چیز جو ٹھہرتی نہیں، وہ چیز جو نازک ہوتی ہے، محاورہ تھا کہ یہ تو ریت کا قلعہ ثابت ہوئی ہے، اب آئندہ محاورہ لکھا جائے گا یہ تو پی ٹی آئی کا قلعہ ثابت ہوئی ہے کہ ڈہ گئی ہے۔ یہ آپ کے نمائندے علی زاہد صاحب اور رانا لیاقت صاحب، جو کہ اس وقت جب اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار تحفے میں رکھ کے دیا جا رہا ہے، انہوں نے اس سیاسی جنت میں جانے کی بجائے اس وقت کی سیاسی جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں گی، پرچے ہوں گے، جیلیں ہوں گی، تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے نمائندوں نے اپنی جماعت اور اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ سیالکوٹ کی دھرتی وفاداروں کی دھرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس سڑک کا ہم نے افتتاح کیا ہے، یہ 2018 کی سڑک تھی، سیالکوٹ پسرور کی سڑک بھی ہم اس کے ساتھ ہی شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن پچھلی حکومت نے وہ سڑک ایم ایچ اے سے چھین لیا، اس پروجیکٹ کو ختم کر کے کہا کہ پنجاب حکومت وہ سڑک بنائے گی، لہذا وہ منصوبہ الجھ گیا کہ آدھا پنجاب حکومت نے اد پچد کر کے چھوڑ دیا۔ اگر انہوں نے اس کو ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو ہم اس سڑک کو بھی این ایچ اے کے ذریعے مکمل اس کے ساتھ شروع کر کے بنا دیتے، لیکن آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد پنجاب میں پھر مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی تو سب سے پہلا منصوبہ جو شروع کروائیں گے آپ کے نمائندوں کے ساتھ مل کر اس سڑک کو بھی مکمل کرائیں گے تاکہ پسرور تحصیل کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اور آخر میں ہم جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں نارووال سے وہ یہ ہے کہ جب یہ سڑک بن جائے گی تو میں یونیورسٹی آف نارووال سے کہوں گا کہ ایک بس جو ہے دھنورا کے روٹ پہ بھی چلا دے تاکہ یہاں کی بچیاں بھی یونیورسٹی آف نارووال میں صبح بس کے اوپر جا کے پڑھ کے شام کو بس کے ذریعے گھر واپس آ جائے۔ آج الحمدللہ یونیورسٹی آف نارووال میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، جس میں 4000 بچیاں نارووال ضلع سے پڑھ رہی ہیں، اس میں اب نارنگ پسرور کے بچے اور بچیاں بھی آ رہے ہیں، تو یہ سڑک بن جائے گی
تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم ایک روٹ چلائیں گے تاکہ اس علاقے کی بچیاں بھی اس یونیورسٹی کے اندر جا کے پڑھ سکے. پاکستان زندہ باد.